د ټولو محترمو شاذلیان استر رهبر دے مفتی کامران جیلانی یا دنیا کی لرو بردے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کا دوست، آپ کا خادم، آپ کا بھائی محمد کامران جیلانی آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ گزشتہ کلاسز میں آپ نے اعداد کے ذریعے سے اور تقسیم کے ذریعے سے بہت سی چیزوں کو معلوم کرنے کا طریقہ سیکھا، الحمدللہ اسی سلسلے کی ایک کڑی آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، جس میں ہمیں یہ اندازہ ہو سکے گا کہ لڑکے اور لڑکی کا رشتہ مناسب ہے یا نہیں۔ تو اس میں ہمیں کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی؟ تو فارمولہ وہی ہوگا جو تقسیم کا میں نے آپ کو بتلایا، اور نام کے اعداد نکالنے کا جو طریقہ ایقخ کی ترتیب پہ آپ کو بتلایا وہی ترتیب ہوگی، لیکن یہاں پر کچھ تھوڑا سا آپ کو رد و بدل کرنا پڑے گا۔ تو اعداد کے ذریعے سے اگر ہمیں استخارہ کرنا ہو، اور استخارہ رشتے کے لیے کرنا ہو کہ رشتہ مناسب ہے یا مناسب نہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ لڑکے کے نام کے اعداد اور لڑکی کے نام کے اعداد، اور جس دن آپ کے پاس سائل آئے اور یہ سوال کرے، سائل میں سے جو بھی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو یا اس کے والدین ہو یا اس کے متعلقین رشتہ دار ہو، جو بھی ہو، وہ آپ کے پاس جس دن بھی آئے اور یہ سوال کریں تو اس دن کے اعداد بھی آپ نے نکالنے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب آپ ان تمام چیزوں کے اعداد نکال لیں تو اس کو آپ اس میں جمع کر لیں، فارمولہ وہی ہے۔ پھر آپ نے جو ہے پیچھے آپ 4 پر تقسیم کرتے آئے، اور یہاں پر آپ نے 2 پر تقسیم کرنا ہے، یعنی لڑکے کے نام کے اعداد، لڑکی کے نام کے اعداد اور دن کے اعداد کو جب آپ آپس میں جمع کر لیں تو پھر 2 سے تقسیم کریں۔ آسان فارمولہ ہے، 2 پر تقسیم کرنے کے بعد 2 چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، یا تو برابر تقسیم ہو جائے گا یا آخر میں 1 بچ جائے گا۔ اگر آخر میں 1 بچ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ رشتہ مناسب نہیں ہے، یہاں پر رشتہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر آخر میں برابر تقسیم ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ رشتہ بالکل مناسب ہے، دونوں کے درمیان ہم آہنگی بھی ہوگی اور جوڑ بھی پیدا ہوگا۔ اسی طرح اسی سلسلے کی ایک دوسری کڑی ہے، اگر کوئی آپ کے پاس آئے اور کاروبار کے متعلق استخارہ کروانا چاہے کہ میں فلاں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ اس میں مجھے لاس ہوگا یا پروفٹ ہوگا، تو آپ اعداد کے ذریعے سے یا جس طریقے سے بھی استخارہ کرنا چاہیں ہمیں بتا دیں۔ تو اگر آپ کے پاس جو ہے وقت کی کمی ہو اور آپ مسنون استخارہ نہ کر سکتے ہوں، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اعداد کے ذریعے سے اعداد کو بروئے کار لا کر آپ اس کا استخارہ منٹوں اور سیکنڈوں میں کر کے اس کو جواب دے دیں۔ تو اس کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہوگی؟ اگر وہ کاروبار پارٹنرشپ پر کرنا چاہ رہا ہے، کسی کے ساتھ جو ہے پیسے انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے اور کاروبار کی نیت ہے اس کی، تو اس صورت میں آپ کو جو ہے اس شخص کے نام کے اعداد درکار ہوں گے جو کہ آپ کے پاس آیا ہے اور کاروبار کرنا چاہ رہا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے اس کے پارٹنر کے نام کے اعداد جو ہے وہ بھی لینے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کاروبار وہ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کاروبار کے نام کے اعداد بھی آپ نے نکالنے ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر وہ موبائل کا کام کرنا چاہ رہا ہے تو موبائل کے نام کے اعداد جو ہے آپ نکال لیں، اور ان تینوں چیزوں کو آپ اس میں جمع کرنے کے بعد آپ 3 سے تقسیم کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ 3 سے تقسیم کرنے کے بعد ایک چیز آنے میں جو ہے مسئلہ ہے، اور 2 چیزیں آنے میں جو ہے خوشخبری کی علامت ہے۔ ایک چیز کیا ہے جس میں جو ہے استخارہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ 1 کا عدد ہے۔ اگر تقسیم کرنے کے بعد 3 پر تقسیم کرنے کے بعد آخر میں 1 بچ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ کاروبار مناسب نہیں ہے یا یہ پارٹنرشپ مناسب نہیں ہے، اور اگر آخر میں 2 بچ جائیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ کاروبار بہتر ہے دونوں کے حق میں اور پروفٹ ہوگا انشاءاللہ، اور اگر برابر تقسیم ہو جائے تب بھی یہ اس بات کی علامت ہے کہ کاروبار بالکل مناسب ہے، دونوں کو پروفٹ بھی ہوگا اور دونوں کے درمیان کاروباری لین دین میں جوڑ بھی رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر اس شخص نے اکیلا اس کاروبار کو کرنا ہے تو اس میں پھر آپ پارٹنر کے نام کاٹ دیں، پارٹنر کے نام ایڈ نہ کریں، بلکہ اس شخص کے نام کے اعداد اور کاروبار کے نام کے اعداد کو جو ہے آپ 3 سے تقسیم کریں، فارمولہ وہی ہوگا۔ یہاں پر ان دونوں چیزوں میں آپ کو یہ فرق کرنا ضروری ہے کہ رشتے کے بارے میں آپ نے جب استخارہ کرنا ہے اعداد کے ذریعے سے تو آپ نے 2 پر تقسیم کرنا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ 2 پر تقسیم کرنے کے بعد اگر 1 بچ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ استخارہ ٹھیک نہیں ہے، رشتہ ٹھیک نہیں ہے، اور اگر برابر تقسیم ہو جائیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ رشتہ بالکل مناسب اور ٹھیک ہے۔ اور اگر اسی طرح کاروباری لین دین یا سرگرمیوں کے متعلق آپ سے کوئی یہ پوچھنا چاہے کہ کاروبار ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، تو
تو یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، تقسیم کرنے کے بعد اگر ایک آ جائے تو اس میں ایک عدد جو ہے وہ منحوس ہے۔ منحوس سے مراد یہ ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، مطلب یہ کہ استخارہ ٹھیک نہیں ہے، کاروبار ٹھیک نہیں رہے گا۔ اور اگر 2 بچ جائیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کاروبار ٹھیک رہے گا، پروفٹ بھی ہوگا، اور اگر پارٹنرشپ پہ کرنا چاہ رہا ہے تو دونوں خوش رہیں گے۔ اور اگر برابر تقسیم ہو رہا ہے تب بھی یہ اس بات کی علامت ہے کہ کاروبار درست ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طرح اس کے اوپر پریکٹس کرتے رہیں، ان فارمولوں کو اپنے ذہن میں یاد رکھ لیں اور ذہن نشین کر لیں، تاکہ آئندہ آنے والے جتنے مسائل بھی ہوں آپ وہ خوش اسلوبی کے ساتھ اور بہترین طریقے سے اس کو حل کرنے کے اہل رہیں۔ اسی کے ساتھ آپ کا دوست، آپ کا خادم، آپ کا بھائی محمد کامران جیلانی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ آپ کو جس قسم کا جو بھی مسئلہ ہو آپ کمنٹ باکس میں اس کو شیئر کریں، انشاءاللہ الرحمن آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کو ملے گا۔ والسلام۔